السلام علیکم جی، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور جی آج جمعے کا دن ہے اور بہت ہی مبارک دن ہے، اور آج کے دن میں اپنا ولاگ صبح صبح ہی شروع کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یار میں ایک وظیفہ جو ہے نا وہ کرتی آ رہی ہوں کافی دنوں سے۔ تو کافی دنوں سے اسی وجہ سے کر رہی تھی کہ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ جب ساری چیزیں اس کے لیے دنیا کی ہر ایک چیز اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ سوچتا ہے کہ ایک ذات ہے جو میرے لیے ہے، اور میں اس کے سامنے اگر اپنا مسئلہ رکھوں گا تو انشاءاللہ وہ ضرور وہ میرا مسئلہ جو ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، سب سے پہلے نا انسان بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے آس پاس میں لوگوں کے سے مدد مانگے کہ میری مدد کر دو، یہ چیز میرے پاس نہیں ہے تو آپ مجھے دے دو۔ آس پاس میں لوگوں کے ساتھ کافی زیادہ وہ کرتا ہے، اتنا زیادہ کرتا ہے کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ لوگ ان سے متنفر ہو جاتے ہیں اور وہ اسے کوئی چیز بھی دینا پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور تم بار بار مانگتے ہو اور تمہاری عادت میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے۔ لوگ اسی طرح کرتے ہیں، اور اتنا وہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے۔ تو پھر جب تھک جاتا ہے نا تو اس کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ جب دنیا میں کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مدد تو ہر بندے کی کرتا ہے، اگر نہیں بھی کرے نا تو اللہ تعالیٰ سے اگر دعا مانگے تو وہ جو دل میں بے سکونی ہوتی ہے نا چیزوں کو لے کے کہ یہ میرا کام نہیں ہو رہا، وہ میرا کام نہیں ہو رہا، میں جو یہاں تنگ ہوں، میں وہاں تنگ ہوں، میں بیمار ہوں، میری بیماری نہیں جا رہی اور میری سستی نہیں جا رہی، میری کاہلی نہیں جا رہی، تو ان سب پریشانیوں کو جب انسان اس ذات پاک کے سامنے رکھتا ہے کہ میری اے اللہ یہ پریشانی ہے اور میری دور فرما دے، تو وہ ضرور پوری کرتا ہے، وہ دور کر دیتا ہے۔ اور یہی میرے ساتھ ہوا، کافی دن ہو گئے، اتنا عرصہ ہو گیا، میں اتنی زیادہ پریشان تھی ہر چیز کو لے کے۔ گھر میں جو رزق تھا اس کو بھی ایسی جیسے نظر لگ گئی ہوتی، کوئی چیزیں جو بھی میرے گھر میں آتی تھی اس میں برکت بالکل نہیں ہوتی تھی۔ میں کہتی تھی پتہ نہیں، میں اتنی پریشان رہنا شروع ہو گئی تھی کہ گھر میں ساری چیزیں ہونے کے باوجود ایسے ایک خالی پن سا تھا، تو دل میں سکون نہیں تھا۔ تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے نماز سب سے پہلے تو ویسے تو میں نماز پڑھتی ہوں، نمازیں چھوٹ بھی جاتی ہیں، یہ نہیں کہ 5 وقت نماز پکا میں پڑھتی ہوں، چھوٹ بھی جاتی تھی کبھی جو ہے رات عشاء کی نماز زیادہ تر چھوٹ جاتی تھی سردی کی وجہ سے، اور کبھی کوئی اس طرح نا ریگولر نہیں ہو پاتی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ ایک تہیہ کر لیا میں نے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے نا وہ میں پڑھنا شروع کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میں نا 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دوں، کیونکہ 5 وقت نماز کی پابندی جو ہے نا وہ 1-2 دن ہوتی تھی، تیسرے دن پھر ختم ہو جاتی تھی، 1-2 دن ہوتی تھی پھر ختم ہو جاتی تھی۔ پھر میں اتنا زیادہ پریشان اس وجہ سے رہتی تھی کہ میری نماز جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی تھی کہ سردیوں کی وجہ سے۔ میں کہتی تھی یا اللہ میاں، یہاں پہ جب سے میں لاہور آئی ہوں اتنا زیادہ سردی ہے، اور جب ہیٹر چلاؤ تو ہیٹر کے پاس بھی جب میں بیٹھتی تھی تو میرا نا جسم میں ایسے خشکی سی آنا شروع، میرے زبان خشک ہونا شروع ہو جاتی تھی، تو وہ چیز بھی مجھے پرابلم کرتی تھی، تو میں ہیٹر کے سامنے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی، تو جس کی وجہ سے میں اتنی زیادہ پریشان رہی نا۔ اور گھر میں جو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ جو مجھے دی جاتی ہے کہ اس سے تم نے گھر چلانا ہے، تو وہ بس میرے پاس ہوتی تھی، تو اس میں اتنا زیادہ میں پریشان ہو جاتی تھی کہ 10 دن کے بعد میرے پیسے ختم ہونا اور میں رونا شروع ہو جاتی تھی، اتنا روتی تھی۔ میں کہتی یار اللہ میاں یہ کیا اتنی زیادہ آزمائش ہے کہ پیسے جو ہے نا اتنے ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ وہ اس سے گزارا ہو جائے، لیکن گزارا نہیں ہو پاتا۔
تو میں بہت زیادہ پریشان رہ رہی تھی. دودھ بھی لانا بند کر دیا تھا میں نے, دودھ بھی نہیں لے کے آ رہی تھی. میں کہتی تھی دودھ بھی ظاہر سی بات مہنگا, دہی مہنگا, ساری چیزیں لانا جو ہے نا وہ چھوڑ دی تھی. تو پھر جب سے یہ میں نے وظیفہ کرنا شروع کیا نا, تو میرے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے سکون دیا, اور سکون کے ساتھ ساتھ جو بھی اب میں چیز لینا چاہوں نا کھانے پینے کی, اللہ تعالیٰ نے رزق میں اضافہ بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو چیزیں بالکل میں لے نہیں پاتی تھی, جو میں سوچتی تھی کہ لے لوں لیکن لے نہیں پاتی تھی, لیکن وہ میں اب لے پا رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. اور جو بھی ہم لوگ وظیفے کرتے ہیں نا, اس کے ساتھ جو بھی ہم وظیفہ شروع کریں نا, اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ہمیں 5 وقت نماز جو ہے نا وہ پڑھنی ضروری ہے, اور وضو میں رہیں. جب بھی ہم وضو میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک خوشی بھی دیتا ہے, سکون بھی عطا کرتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سکون دیتا ہے جب ہم وضو میں رہتے ہیں, اور ہمارے کھانے میں برکت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے. وہی چیزیں تھی, وہی پیسے تھے جب میں بہت زیادہ تنگ تھی, اور وہی پیسے ہیں جس میں اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ساری چیزیں مینج کر پا رہی ہوں, اور میرے اندر ایک سکون بھی ہو اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر. جس لمحہ نا چیزیں نہیں ہوتی ہمارے پاس, اس وقت جب ہمارے پاس بہت زیادہ رزق آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم لوگ قدر نہیں کرتے. اتنا رزق آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے آگے پیچھے رزق پڑا ہوتا ہے, لیکن اس چیز کی ہم قدر نہیں کر پاتے, کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کی قدر کریں, یا یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے اور وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے ہمارے پاس سے. تو ایسا ہوا ہے میرے ساتھ, بالکل ایسا ہوا ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا کہ جس کا میں گمان نہیں کرتی تھی کہ اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے. مجھے نہیں پتا ہوتا تھا, جب میں دل میں خواہش کرتی تھی نا کہ یہ چیز اے اللہ میاں میرے گھر میں آ جائے, حالانکہ میرے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے تھے, وہ چیز بھی میرے گھر میں آ جاتی تھی. اور میرا یہ پیچھے اتنا زیادہ, میں اس وقت نا یہ والا وظیفہ کرتی تھی تو مجھے اصل میں نا اندازہ نہیں ہوتا تھا, بیچ میں میں نے چھوڑ دیا. تو پھر یہ پریشانیاں آنی شروع ہوگی کہ بالکل ہی نا رزق کی کمی ہوگی, رزق میں بے برکتی ہوگی, وہ چیزیں پھر میں بہت زیادہ پریشان تھی اور سوچ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور میری پریشانی اللہ میاں دور کر دے. جب انسان نماز پڑھ کے ایسے دل سے رو کے دعا کرتا ہے نا کہ اللہ میاں میری جو بھی پریشانی ہے نا اس کو ختم کر دے, میں بہت اس پریشانیوں سے تنگ آ گئی ہوں, اور تو ان پریشانیوں کو دور فرما دے, تو وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اور جو ہوتا ہے نا وہ دعا ہماری قبول ہو جاتی ہے. تو یہ والا وظیفہ پھر میں نے دوبارہ شروع کر دیا, تو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے اندر سکون آ گیا ہے, اور مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ اگر ایک ٹائم میرے پاس, میں یہی دعا کرتی ہوں, اے اللہ میاں اگر میرے اندر خواہش اس چیز کی کسی بھی چیز کی آتی نا, اور وہ میں پوری نہیں کر پاتی, تو میری وہ خواہش ختم ہو جائے. تو اس طرح کی میں دعا کرتی ہوں کہ جو میں پوری نہ کر سکوں وہ خواہشیں میرے دل سے نکال دے. تو لیکن انسان ہے نا, انسان پھر خواہش کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے, یہ چیز اور اس دعا سے یہ جو آیت پڑھنے سے نا آپ کو نہیں اندازہ کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو کہاں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا, اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا, اور اس کو یقین سے پڑھنا ہے. اور جب ہم دل سے گمان کرتے ہیں نا, یہ گمان دل میں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ میں وظیفہ کر رہی ہوں میرا پورا ہوگا, میری چیزیں پوری ہوں گی نہیں ہوں گی, تو شک جو ہوتا ہے نا, شک سے وہ چیز پوری نہیں ہوتی, ختم ہو جاتی ہے. اور یہ والے مہینے جو ہے نا رجب, شعبان اور رمضان, اس میں تو دعائیں اس حد تک قبول ہوتی ہیں نا, جو بھی انسان کی خواہش ہوتی ہے نا, نیک خواہشات ہوتی ہیں نا, وہ ساری قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور دل سے اگر دعائیں مانگنا شروع کر دو نا, اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہدایت دو کہ ہم اچھے کام کر سکیں, ہم لوگوں کا خیال رکھ سکیں. اگر ہمارے پاس رزق آ گیا ہے تو ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں کہ
جس کے پاس نہیں ہے اس کو کچھ نہ کچھ جو آپ کی استطاعت میں ہے وہ دوسرے کو بھی دیں. لیکن آج کل یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ والے پڑوسی جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات نہیں ہوتے. ایسا ہمارا اتنا زیادہ ہم لوگ محدود ہو کے اپنے اپنے گھروں میں رہ گئے. اب میرا آپ دیکھو تو میرا کسی سے کوئی بھی میں کسی کے پاس نہیں جاتی, کوئی میرے پاس نہیں آتا. بہت ہی کم ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی آئے یا میں کسی کے پاس جاؤں. بہت ہی اہتمام کر کے ہی جانا پڑے گا. اور پھر ہم اسی مدعے پہ آ جاتے ہیں کہ جو وظیفہ ہے نا جس کے اتنی زیادہ برکات ہیں اس کو میں ابھی جو ہے نا اسکرین پہ بھی کر دیتی ہوں, ڈسپلے کر دیتی ہوں, اور آپ اس کا اسکرین شاٹ ضرور لے لیجئے گا, کیونکہ جب آپ اسکرین شاٹ لے لیں گے تو اپنے پاس رکھ لیں گے. اور کیسے اس وظیفے کو کرنا ہے, اس کو کھلا پڑھنا ہے. جتنا آپ پڑھ سکتے ہو, جتنا آپ پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو, اتنا پڑھو کہ بس اللہ تعالیٰ کو یقین ہو جائے کہ یہ بندہ یہ بندی مجھ سے لیے بغیر بالکل بھی نہیں جائے گا. اس کو بس ملے گا تو یہ میرے در سے جائے گا, ورنہ بالکل یہ نہیں جائے گا. تو اتنا پڑھنا ہے کہ زبان بھی خشک ہو جاتی ہے. دن رات اتنا پڑھو کہ دل میں سکون بھی آ جاتا ہے. ایک تو ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ نا صبح جب ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ کے تو اس کے بعد ایک تسبیح فاطمہ وہ ضرور پڑھ لیا کرو. کہ اس کے جب ہم وہ پڑھتے ہیں نا تو سارا دن ایکٹیو ہو کے کام بھی کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم نے اگر عبادت کرنی ہے تو ہم نے ساتھ ساتھ گھر کو بھی دیکھنا ہے. ایک عورت جو ہے نا وہ اتنے زیادہ کام کر سکتی ہے, میرا نہیں خیال کہ اتنے مرد کر سکتے. عورت جب ٹھان لیتی ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں تو وہ سارے کام کمپلیٹ کر لیتی ہے. اتنی ملٹی ٹاسک وہ کرتی ہے نا کہ گھر کو سارے کو سنبھالتی ہے, بچوں کو سنبھالتی ہے. بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو جاب کرتی ہیں, باہر جا کے جاب کرتی ہیں, جو گھر میں جاب کرتی ہیں, جیسے کہ یوٹیوب کا کام کرنا, یہ بھی ایک جاب ہے. یہ بہت بڑی جاب ہے کہ آپ گھر پہ کام کرتے ہو. اور یہاں آ کے نا میں اتنا زیادہ جب پریشان ہو گئی تھی نا, تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب دوبارہ جو ہے نا وہی سٹارٹ کرتی ہوں وہیں سے سٹارٹ کرتی ہوں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ وہ سب کچھ عطا کیا تھا. تو دوبارہ میں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر کے اللہ تعالیٰ کو منا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں سکون کافی زیادہ دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دے دیا ہے. اس سکون کو لے کے میں انشاءاللہ چلوں. لیکن یہ ہے کہ بتانے سے جو لوگوں کو بتانے سے سکون جو ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. نظر بد جو ہوتی ہے نا وہ لگ جاتی ہے. تو نظر بد جو ہوتی ہے نا اس سے بچنے کے لیے بھی ظاہر سی بات وظائف کرنے پڑتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے بھی وظائف کرتے ہو. اگر اپنے آپ کو سیو کرنا ہے تو بس یہی راستہ ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے, اور کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں آ کے سکون ملتا ہے, کہیں اور سکون نہیں ہے. دنیا تو ویسے ہی بے سکونی کا نام ہے نا. اگر دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں کچھ اچھے کام کر لو, نیکی کرو, اور دوسروں کا خیال رکھو. جب ہم باہر جاتے ہیں, اگر ہم ایک بس میں سفر کر رہے ہیں تو ایک بہت لیمیٹڈ جو ہوتا ہے نا ٹائم پیریڈ, اس میں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم دوسروں کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے کہ دوسرا بندی یا بندہ کافی زیادہ مشکل سے کھڑا ہے تو اس کو بیٹھنے کے لیے میں جگہ دے دوں. بہت کم لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو اپنی جگہ چھوڑ کے دوسروں کو دے دیں, بہت کم. ویسے نا میں آپس کی بات ہے آپ لوگوں سے نا یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے بھی اس چیز کو کرنا چاہیے کہ جب میں باہر نکلوں, اگر میرے سے زیادہ ضرورت مند کوئی ہے تو اس کو میں وہ سیٹ دے دوں. جب ہم لوکل سفر کرتے ہیں نا تب ان تکلیفوں کا ہمیں احساس ہوتا ہے, پہلے نہیں ہوتا. پہلے بالکل ان چیزوں کا مجھے احساس دور دور تک نہیں ہوتا تھا کہ گاڑی ہوتی تھی, گاڑی پہ جانا آنا, اور ان تکالیف کا تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ تکلیفیں بھی انسان کے
کے زمرے میں آتی ہیں کہ انسان کے سامنے یہ تکلیفیں بھی آتی ہیں کہ جب ہم لوکل میں سفر کرتے ہیں تو کون کون سی تکلیفیں ہوتی ہیں. تو اب جب میں خود گھر کو پورے کو مینیج کر رہی ہوں نا، تو کیسے مینیج کر رہی ہوں، اتنا مشکل، پہلے بہت زیادہ مشکل لگ رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ نا جو مشکل کام ہوتے ہیں نا، جب ہم ذہن پہ سوار کرتے ہیں مشکل کو، تو وہ مشکل ہی رہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مشکل تو آسان ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو وہ چیزیں پھر خود بخود ٹھیک ہونا شروع. اصل میں سب سے پہلے نا ہمارے دل میں سکون ہونا تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں. جب ہم اپنے دل کو ہی بے سکون رکھیں گے نا، ہر وقت ٹینشن میں رہیں گے کہ میرا دل بے سکون، میں بے سکون، جب ہم دہراتے رہتے ہیں، ہم اپنے ذہن کو سگنل یہ دیتے رہتے کہ ہم بے سکون ہیں، بے سکون، بے سکون، تو وہ بے سکونی ہمارے مقدر کا میں لکھی جاتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم یہی کہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم ٹھیک کا سگنل دیتے ہیں تو ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ یقین رکھیے. اور اس آیت کو کھولا پڑھیے، اتنا پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی دل میں خواہش ہے، رزق کے لیے دعا کرو، اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، جو بھی آپ نے دعائیں کرنی ہیں وہ ساری کرو. انشاءاللہ اس آیت کی مدد سے اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ جو بھی دل میں دعائیں ہوتی ہیں وہ ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اس کے پڑھنے سے گھر میں بیٹھے رزق ملتا ہے، گھر میں بیٹھے رزق ملتا ہے، وہاں سے ملتا ہے جہاں سے آپ گمان بھی آپ سوچتے ہو. اللہ تعالیٰ پہلے وہ آپ کے گھر پہنچا دیتا ہے، کسی نہ کسی اپنے نیک بندے کے ذریعے آپ تک وہ چیز پہنچا دیتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سچ میں پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ خوش ہونا شروع ہو گئے. لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے تو اس کی قدر ضرور کرنا. میں 3 دفعہ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ جو بے قدری ہوتی ہیں، جو جب ہم قدر نہیں کرتے تب ہم بہت پستی میں چلے جاتے ہیں، جب قدر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے دوبارہ قدر کرنے کا، تو میں ہر نعمت کی قدر انشاءاللہ ضرور کروں گی. آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ کرتی کہ آپ بھی اس چیز کی قدر کرو. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت مند زندگی دی ہے تو اس کی بھی قدر کرو. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ آج کا دن مجھے، اے اللہ تو نے اچھی صحت دی. اللہ تعالیٰ کا شام شکر ادا کر کے سو. سب کو جب بھی آپ سونے لگو تو اپنا دل صاف کر کے سو، تو دیکھنا پھر سکون کیسے زندگی میں آتا ہے. اتنا سکون آئے گا نا. اب مجھے دعائیں دو گے، سچ میں دعائیں دو گے. پچھلی ویڈیو جیسی بھی ہیں وہ میرا پیچھے کام ہے، میں یوٹیوب پہ کام کرتی رہی ہوں، وہ میرا کام تھا، میں کرتی رہی ہوں. اب میں اگر یہ والا کام کر رہی ہوں تو یہ بھی میرا کام ہے. اگر آپ کو میری یہ والی ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملے گا. تھینک یو سو مچ. آپ نے اگر اینڈ تک میری ویڈیو دیکھی ہے نا تو آپ کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. اوکے، اللہ حافظ.